بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دنیاوی زندگی میں اتنا ملوث ہو چکا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو، اپنی موت کو، اپنے اہل و عیال کو اور تمام انسانوں کی محبت کو بھول چکا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عجیب انداز سے یہ بات سمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا ایک بڑا باغ تھا جس کے کئی حصے ہوا کرتے تھے۔ اس نے ایک دن ایک آدمی کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھما دی اور کہا کہ میرے باغ میں داخل ہو جاؤ اور بہترین پھلوں سے اس ٹوکری کو بھر کر لاؤ، تم کو بڑا انعام ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جب اندر سے گزر کر آ جاؤ تو تمہیں دوبارہ واپس جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ ٹوکری لے کر کے چل پڑا، ایک طرف سے دروازے میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس کے اندر پھل تو ہیں مگر پسند نہیں آئے۔ اگلے درجے میں داخل ہوا، یہاں پھل پہلے سے زیادہ بہتر تھے۔ پھر اگلے درجے میں داخل ہوا، یہاں اس سے بھی زیادہ بہتر پھل تھے، اور اس کے اگلے والے درجے میں بہت ہی بہترین قسم کے پھل تھے۔ یہاں پر وہ شخص رک گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اب میں کچھ پھل توڑ لوں گا، لیکن پھر سوچنے لگا یہاں سے اس کی عقل نہیں بلکہ اس کے لالچ کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا کہ آگے سے جہاں سب سے بہتر پھل ہوں گے میں اس درجے میں جا کر کے کچھ پھل توڑوں گا اور بادشاہ سے بڑا انعام ہتھیا لوں گا۔ بادشاہ اس بات کی شرط پہلے ہی رکھ چکا تھا کہ اگر وہ شخص ایک بار ایک درجے میں داخل ہو جائے تو دوبارہ پلٹ کر اس درجے میں کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ اس کو ایک ہی مرتبہ میں تمام درجوں میں ایک ایک کر کے داخل ہونا ہے، اور وہاں سے وہ جو بھی پھل توڑے گا وہ ایک ہی بار میں اس کو لانا ہے۔ مگر لالچ کی کھوپڑی نے بادشاہ کی شرط کو بھلا دیا۔ وہ شخص جب اگلے اور آخری درجے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو کسی بھی درخت پر کوئی بھی پھل نہیں لگا ہوا تھا۔ افسوس کرنے لگا کہ اے کاش میں نے پہلے درجے سے ہی پھل توڑ لیے ہوتے تو آج میری ٹوکری خالی نہ ہوتی، اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، بادشاہ اللہ رب العزت کی مثال کی مانند ہے، اور انسان جو باغ میں جا رہا ہے وہ تیری مثال ہے، اور ٹوکری سے مراد تیرا اعمال نامہ ہے۔ زندگی کی مثال باغ کی مانند ہے، اور اس کے مختلف حصے تیری زندگی کے ہر دن کی مانند ہیں۔ اب تجھے ہر دن میں نیکیوں کے پھل توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن تو روز سوچتا ہے کہ میں کل سے نیک بن جاؤں گا، یعنی اگلے درجے سے پھل توڑوں گا، اگلے درجے سے پھل توڑوں گا۔ تیرا اگلا دن نہ آ سکے گا اور تجھے اسی دن اللہ کے حضور جانا پڑ جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی بھی دیری نہیں کی جاتی۔ تو ہم انسان کس دھوکے میں ہیں کہ ہم ہر دن یہی سوچتے ہیں کہ کل سے تمام نمازیں ادا کریں گے، تمام نیکیاں کریں گے، کل سے نیک بن جائیں گے۔ اے اللہ، تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔